अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद खालिद लाया हूँ अवाम का पाकिस्तान खालिद महमूद खान के साथ। आइए इंतखाबात पे कुछ बात करते हैं। सर, क्या 2024 के आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद कोई नुमायाँ किरदार अदा करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद खालिद। इंतखाबात से पहले आपने इंतखाबात के इब्तदाई मसाइल पे तवज्जो दी है। इत्तेहाद इसलिए होते हैं कि सियासी जमातों को अक्सरियत हासिल नहीं होती, और जब अक्सरियत हासिल नहीं होती तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो नहीं होती हैं, तो उन्हें दूसरी सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ पैदा करना पड़ता है, इल्हाक़ पैदा करना पड़ता है, इंसलाक पैदा करना पड़ता है, इत्तेहाद करना पड़ता है। जब वो मिल जाते हैं तो दोनों जमातों के नुमाइंदे मिलकर उसकी तादाद में इजाफ़ा कर देते हैं, और वो दूसरी जमातों की निस्बत हो सकता है ज़्यादा तादाद में हों तो हुकूमतें बनाने के पोजीशन में आ जाते हैं। मगर इसमें एक बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मारूफ जमातें हैं वो पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग थे, और उनके अलावा पाकिस्तानी जर्नैलों ने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान पर हुकूमत की। अगरचे वो कोई सियासी हुकूमतें या सियासी इदारे तो नहीं थे या सियासी लोग नहीं थे, आमिर और डिक्टेटर थे, लेकिन एक पाकिस्तान की तारीख का हिस्से पर उन्होंने हुकूमत की है, तो उनका ज़िक्र भी एक ऐसे ही हमें करना पड़ता है जैसे किसी सियासी जमात की हुक्मरानी का, जैसे बेनज़ीर भुट्टो की हुक्मरानी का, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उसका ज़िक्र हम करते हैं कि उन्होंने इतना अरसा पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें की, और उसके अलावा मुस्लिम लीग ने किस किस अहद में कितनी कितनी हुकूमत की। तो इस तरह बहुत सी छोटी छोटी जमातें भी हैं जिनके ज़्यादा लोग नहीं होते, और बाज़ औक़ात लोग आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पेश आती है, इल्हाक़ कर लेते हैं, इत्तेहाद कर लेते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि वो एक अक्सरियत हासिल करके हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो क्या ये सियासी इत्तेहादों का किस किस को फ़ायदा होगा और किस किस को नुकसान होगा? ये बात बज़ाहिर क़बल अज़ वक्त है कि किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज 28 जनवरी 2024 के दिन कौन सी जमात निस्बतन ज़्यादा अक्सरियत हासिल करती हुई नज़र आती है, कौन सी जमात निस्बतन जो है कम सीटें और कम नशिस्तें जीतने में कामयाब होती है, तो ऐसी सूरत में हमें ये मालूम हो जाता है कि कौन सी जमात कामयाब होगी और कौन सी जमात कामयाब नहीं हो सकेगी, या उनको हिज़्ब इख्तलाफ में बैठना पड़ेगा। मगर ये क़बल अज़ वक्त है फ़िलहाल ये बात। इसके बावजूद इस बात को वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए, जिनको ये आसानी की बात समझा दी जाए या बता दिया जाए कि हमारे पास इस वक्त दो तीन बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। उसकी बड़ी वजूहात हैं अक्सर व बेशतर में। तो उसमें मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि हमारे पास जो सबसे पहली सियासी जमात पाकिस्तान में मुतारफ़ हुई और उसने अच्छा काम किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रहनुमाई में, क़यादत में और कारकर्दगी में बहुत शानदार उनके कारनामे भी थे, और उन लोगों पे बहुत लोगों के दिल जीत लिए। और ये भी कहा जाता था कि जब उनको फांसी दी गई, और जिसको मुतनाज़ा तौर पर अदालती कत्ल भी कहा जाता है उनकी मौत को और उन फांसी को, तो लोग कहते थे कि भुट्टो के नाम पे तो लोग खंभों को भी वोट दे आते हैं। ये बात ठीक है, उनकी मकबूलियत इस कदर थी, उन्होंने लोगों के दिल में इतनी जगह बना ली थी अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, अपनी मोहब्बत के इजहार से, और उन्हें कुछ ऐसे अच्छे काम भी, बड़े अच्छे काम किए थे जो काबिल कदर हैं, जो तारीख कभी जिनको फरामोश नहीं कर सकेगी। लेकिन वो थोड़े कुछ मुतनाज़ा भी थे, ख़ास तौर से उनका मुतनाज़ापन सबसे ज़्यादा अहम तो 1971-72 के वो वाक़यात थे जब मशरक़ी पाकिस्तान में बहरान हुआ सियासी। शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, और मगरबी पाकिस्तान के लोगों को ये कबूल नहीं था कि मशरक़ी पाकिस्तान के बंगाली जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया के हाकिम हों। तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए, और अपनी एहसास कमतरी में उन्होंने ना सिर्फ ये कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, बल्कि ये भी हुआ कि पूरे मगरबी पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दिया गया। ये एक ऐसी बात थी, तब्दीली थी, जिस पर कभी कोई फ़ख्र नहीं किया जा सकता। ना अफ़वाज पाकिस्तान फ़ख्र कर सकती हैं,
نہ پاکستان کے سیاستدان فخر کر سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک ذہنی پسماندگی کا نتیجہ تھی، ورنہ کیا فرق پڑتا تھا؟ اگر مجیب الرحمان کی 2 گنا نشستیں تھیں بھٹو کی نسبت، تو بھٹو کو چاہیے تھا کہ یحییٰ صاحب یا یہ جنرل یحییٰ سے کہتا کہ ان کو حکومت بنانے کی دعوت دیں، جبکہ بھٹو خود اس کی بات پہ حق میں نہیں تھا۔ تو اس طرح کے تنازعات بھٹو کے خلاف جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو تاریخ کا حصہ مانا بھی جاتا ہے، اور سمجھا اور پڑھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ ضیاء الحق کے اس کی سرپرستی میں پلنے لگی، اور نواز شریف آگے آ گئے۔ ان کے والد محمد شریف صاحب کا تعلق مختلف لوگوں سے تھا، بڑے کاروباری آدمی تھے اور سیلف میڈ لوگ تھے۔ وہ کہا تو جاتا ہے بعض ان میں سے، ان کے خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت دولت مند لوگ خاندانی طور پر تھے، کچھ کہتے ہیں کہ سیلف میڈ لوگ تھے۔ زیادہ تر مستند رائے یہی ہے کہ انہوں نے ادھر ہی پاکستان میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اچانک بہت زیادہ دولت مندی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا، سیاست میں بھی آ گئے۔ ایک طویل عرصہ تک ان کا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کم از کم تیسرا حصہ ان کی تاریخ کا حصہ بنتا ہے، جس میں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک دفعہ ان کا بھائی شہباز شریف وزیر اعظم حال ہی میں رہ چکا ہے، اس کے علاوہ وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اپنے آپ کو خادم پنجاب، خادم پاکستان بھی کہتے تھے، تو خادم اعلیٰ بھی کہتے تھے۔ خادم ہو چاہے خادم ہی ہو، اعلیٰ ہونا ان کے لیے بہت ضروری، تو ان کے لیے یہ تھا کہ ان کی سیاست کی جیت کا انحصار کاروبار اور کاروباری طبقے اور ان کے مفادات کی حفاظت کرنے پر تھا۔ لوگ ان کو وہ ووٹ دیتے تھے جو ان سے کاروباری مفادات اٹھاتے تھے، لوگ بھی دیتے تھے، عوام بھی دیتے تھے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ان کی وہ پذیر رہنائی نہیں تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ اس کے بعد تیسری جماعت، وہ جماعت نہیں تھی، جنرل ضیاء الحق، ہاں جی، اس سے پہلے جنرل ایوب خان، سب سے پہلے جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی حکومتوں نے ایک بڑا عہد پاکستان کی تاریخ کا اپنی حکمرانی میں بتایا ہے۔ یہ تاریخ بھی ہو گئی اور 70 سال بھی گزر گئے، پاکستان بھی بٹ گیا، نقصانات بھی ہو گئے، لیکن اس بات کا ایک لاشعوری طور پہ لوگوں پر اثر پڑا کہ پاکستان میں معاشی درجہ بندی بہت زبردست ہو گئی۔ ناجائز دولت اکٹھے کرنے والے لوگ دنوں میں ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے، اور بہت سے لوگ ایک نوالے کو ترستے ہوئے بھوک سے جان دے بیٹھے۔ ایک ہی وقت میں ایک ملک میں، زرعی ملک ہے جہاں زرعی اشیاء جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور یہ غذائی اجناس ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے ایک دیہاتی کی حیثیت سے، ایک کاشتکار کی حیثیت سے، کہ پاکستان میں جو غذائی اجناس ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور اتنی ان میں ویرائٹی ہوتی ہے، اتنی تنوع ہوتا ہے، اتنی زیادہ قسموں کی ہوتی ہے کہ یہاں قحط نہیں ہو سکتا۔ یہ قحط سمگلنگ سے پیدا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی سے پیدا ہوتا ہے، اور مصنوعی قلت پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بڑا واقعہ سناتا ہوں۔ یہاں سرگودا اور اس کے علاقوں میں سٹرس فروٹ ہوتا ہے، یہاں فروٹ بعض اوقات ضائع تک کر دینے کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ضائع کر دینے کی کہ جو بیچا جاتا ہے پھر وہ مہنگے داموں بکتا ہے، کیونکہ وہ کم ہو چکا ہوتا ہے ضائع ہونے والے کی وجہ سے۔ یہ ایسے میں نے ایک مثال دی ہے، مگر یہ ایسی غلط مثال بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور بے ترتیبی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ملک کے لیے، لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں، اور یہ چیزیں کبھی بھی ملک و قوم کو متحد رکھنے میں مدد نہیں کرتی ہیں، بلکہ تفریق اور بے ترتیبی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ بتائیں، کیا ریاست پاکستان، اساس ادارے، افواج پاکستان اور عدلیہ کے اثرات نئے سیاسی اتحادوں پر اثر انداز ہوں گے؟ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، وہ بات ہے جو کہی نہیں جاتی ہے اور ہمیشہ کی جاتی ہے۔ پسماندہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ملکوں میں ان کے انتظامی ادارے، حساس ادارے، افواج اور عدلیہ انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے نظام اور قوانین اس قدر شفاف اور طاقتور اور قابل نفاذ نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایسی فیصلہ کن بات کریں جو تمام عوام کو کسی ایک بات پر متفق کر دے اور کوئی اچھے نتیجے پر پہنچ سکے۔ تو اس طرح اگر افواج پاکستان کا ہم پہلے نام لے لیتے، ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایسی حکومت آئے کہ جو افواج کے خلاف نہ ہو، افواج کے اچھے فنڈز ملیں، ان کی عزت ہو، ان کی بات مانی جائے، ان کی حکمرانی کو یا ان کی جو اختیارات ہیں فوج کے، وہ ان کو احترام کیا جائے۔ تو وہ اس لیے ایسے لوگوں کو
ترجیح دیں گے کہ وہ سیاست میں کامیاب ہو کر آئیں جو فوج کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہی بات ادارے بھی کرتے ہیں۔ اداروں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں، مفادات میں ناجائز مفادات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انتظامی مفادات بھی ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ریاست کی حفاظت کا مکمل جو ایک ذمہ داری کا تصور ہے وہ حساس اداروں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ملک کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ملک کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے ملک کے نظام کو کمزور کر دینے کا۔ تو یہ ادارے جو آپ نے بتائے، عدلیہ کے بارے میں تو بہت اہم بات ہے سب سے زیادہ، کہ یہ آئین کی تشریح کرتی ہے، قانون کی تشریح کرتی ہے، حقدار لوگوں کو حق دیتی ہے، جرم کرنے والوں کو سزا دیتی ہے، اور اس طرح انصاف کا ایک ماحول پیدا کرتی ہیں۔ آئیڈیلی اسپیکنگ، جب ہم آئیڈیل انداز میں سوچتے ہیں تو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور جہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہ اپنے ملک کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے عوام کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے اداروں کے وفادار ہوتے ہیں، اور اگر ان کو حقوق عدالتیں نہیں دیتی تو وہ اداروں کے وفادار نہیں رہتے، ان کو اپنے ملک سے وہ محبت نہیں رہتی۔ جس آدمی کی جان جس ملک میں محفوظ نہیں ہے وہ اس ملک کا نام کس محبت سے لے گا اور کس وفاداری سے لے گا۔ یہ بہت عام سی ایک بات ہے، اس پہ زیادہ تر لوگ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، یا ہمت نہیں پڑتی، یا ادارے ایسا تسلط اور استحصال کرتے ہیں کہ لوگ یہ بات کرنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ملکی ادارے سیاست پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔